السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جس کتاب کا آج ہم نے مطالعہ شروع کرنا ہے اس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کے مؤلف کا نام ہے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس میں 21 باب ہیں، اور آج ہم پہلا باب شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، خاندانی حالات، نسب نامہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب شریف یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن قلاب بن مرہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کا نسب نامہ قلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے، اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ بالاتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد کے ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تو عدنان تک ہی ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزندار چمند ہیں۔ خاندانی شرافت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف اور اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان عالی خاندان ہے، حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ لہ النسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم، یعنی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب اور نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثل نہیں ہے۔ قریش۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان باکمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک شعر بہت مشہور ہے، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اس کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔